آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات یہی کر رہے ہیں کہ جناب علی کرکٹ ہوگی پاکستان میں, ہو گئی جو کوتاہی. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے گھنٹے میں ہم نے نہ یا بیلز رکھی تھی نہ یا بیٹ رکھا تھا جو ہمارے سیٹ پہ ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن اب آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ بیٹ اور یہ گیند, اس ملک میں کرکٹ آباد ہوگی جس کی کوششیں ہم سب کر رہے ہیں اور یہ کوششیں جاری رہیں گی ہماری, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. خیر بات کر رہے تھے جو کچھ ہو گیا پی ایس ایل کی وجہ سے, جو کچھ ہو گیا جگ ہسائی ہو گئی ہماری, وہ ہو گئی. اب امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم اس کو کور اپ کیسے کریں گے, اس کو لے کے کیسے چلیں گے. اب بات کر رہے ہیں جی ہوٹل پورا ایک ہائر کر لیا جائے گا, مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, جیسے اگر راشد بھائی ندیم عمر صاحب نے یہ سجیشن دی تھی کہ آپ ویکسینیٹ کروا لیں تو کیوں نہیں کروایا؟ یہ بہت اچھی سجیشن تھی ندیم بھائی کی, اور اس کو ہم لوگوں کو لینا چاہیے تھا سیریس. تو اگر یہ سیریسلی لے لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی جو آج ہے. تو اور ویسے بھی میں جو کہوں گا نا کہ جب ہم نیوزی لینڈ گئے تھے تو ان کی مینجمنٹ سے ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ کس طرح لے کر چلنا ہے. انہوں نے جس طرح وہ چلایا, 1.5 مہینے کا ٹور تھا اور وہ کوئی لڑکا ایسا نہیں تھا کہ کسی کو پرابلم ہوئی ہو. تو اسی طرح ہماری جو مینجمنٹ ہے ان کو سیکھ کر, نہیں تو اب تو ہم استاد بن گئے نا, آئی سی سی ہم سے سبق لے رہے ہیں. آج مانو سلوا کا یہی کہنا تھا جو آئی سی سی کے سی ای او ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں سبق ملا ہے پی ایس ایل کی وجہ سے, تو ہم تو اب استاد بن گئے سر. اور ہماری یہ جو بی سی سی پی کے وسیم خان اور وہ مانی ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ اس کو پراپرلی سیریسلی اپلائی کرتے نا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ایکسپرٹ ہی ہائر نہیں کیا نا اس کام کے. ڈاکٹر سہیل سلیم سے آپ ہڈی جوڑوا لیں یا پھر کوئی اور انجری ہو گئی ہے, پرابلم ہو گئی ہے, کووڈ کا ڈاکٹر ان کو چاہیے تھا نا کہ تھرو آؤٹ ٹیم ہوٹل میں ان کو رکھنا چاہیے تھا, اور سب کو وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے, سب کی چیک کرتا ہے کہ بھائی صبح شام یہ اتنے لوگوں سے مل رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, یہ سب پورا پری پلان ہونا چاہیے. پری پلان ہونا چاہیے تھا. اس وقت پاکستان کی ایک انتہائی امپورٹنٹ شخصیت نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ہیوسٹن امریکہ سے, میرے ملک کا بہت بڑا نام, جو پاکستان کی نیک نامی کے لیے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں. کبھی کرٹلے امروز کو, سائمن ٹافل کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں, کبھی ارطغرل غازی کے اداکاروں کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرا رہے ہوتے ہیں, رہتے ہیں امریکہ میں, لیکن ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے یہاں ضرور آتے ہیں. ایک عمیر ثنا فاؤنڈیشن بھی زبردست قسم کی, ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے جو یہاں چلا رہے ہیں, لیکن وہاں سے بیٹھ کے ایفرٹ ان کے ہر وقت جاری رہتے ہیں. ملک کا ڈاکٹر ہیں, ٹاپ کلاس ڈاکٹر ہیں, کورونا کے لیے امریکہ میں بہت کام کیا, پاکستان میں بھی سجیشن دیتے رہے, مختلف میٹنگز کا حصہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فرنچائز پشاور زلمی کے ایڈوائزر بھی ہیں. ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب ہیوسٹن امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب. السلام علیکم کاشف بھائی, کیا کچھ ہو گیا, یہ جو کچھ ہوا ہے اب اس کے اثرات کیا پڑیں گے, اور کیا کچھ جو ہم کر گئے, ہم سے مراد ہے پاکستان کرکٹ بورڈ یا جو لوگ بھی اس سے وابستہ تھے, اب کیا کریں اس کے بعد؟ جی نصیر راجپوت صاحب, آپ اس موضوع پر اور اس سانحے کے اوپر اتنی خوبصورتی سے آواز اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام بھی دیکھے ہیں, اور یقین مانیے پورا پاکستان جو ہے اس وقت افسردہ ہے. لیکن جن لوگوں کو شرم اور حیا کرنی چاہیے وہ اپنے گھروں میں پارٹیاں منا رہے ہیں, غریب عوام کے پیسے پہ عیاشی کر رہے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں کہ آئندہ والا جو پی ایس ایل کا بقیہ سیزن ہے وہ ہم ایک فارن کمپنی کو, باہر کمپنی کو ٹھیکہ دے دیں گے, وہ کام کر لیں گے. میرے بھائی, اگر باہر کی کمپنی کو ٹھیکہ دینا ہے تو آپ کس بات کی تنخواہ لے رہے ہو؟ یار یقین مانیے نصیر راجپوت صاحب, احتسابی عمل کی ناپیدگی کی وجہ سے جس طرح سے یہ قوم کی امیدوں پہ پانی پھیرا جاتا ہے, اس قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, اور چند ارباب اختیار ہمارے جذبات سے کھیل کے ان کو چکنا چور کرتے ہیں. یہ جیلوں کی سلاخوں کا لفظ بھی چھوٹا ہے ان کے لیے, ان کو بیچ بازار میں کھڑے ہو کے جوتے مارنے پر. یہ ہے ان لوگوں کی اصل مقام ان کا. مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آئندہ ہم ایک غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ کر کے یہ کر لیں گے. آپ نہ ہے لوگ کہو کہ میں نہ ہے لوگ مجھ سے نہیں ہو رہا, باہر سے کسی کو بلاؤ اور یہ رہا میرا استعفا. ایسے کام نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسے کاروبار نہیں چلتے. اور جب اقربا پروری آپ پورے معاشرے میں سرائیت کر جائے تو اس کے نتیجے میں اس کی قیمت عزت اور آبرو کے ذریعے ہم کو اتارنی پڑتی ہے, جو ہم نے پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو کچھ بھی ہو گیا, اب سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ خود ملک سے باہر رہتے ہیں, ساری دنیا میں آپ وزٹ کرتے ہیں,
اب انٹرنیشنل پلیئرز انٹرنیشنل ٹیموں کو ہماری جانب سے کیا پیغام چلا گیا جو اتنے مشکل سے 2003 میں تو چلے دہشت گردوں نے اٹیک کیا تھا لیکن یہ تو اٹیک ہمارے اندر سے ہی ہو گیا, یہ تو بم ہم نے خود پھوڑا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے یہاں پر. تو اب انٹرنیشنل پلیئرز اور ٹیمز جی بہت سارے چیپٹر کھلنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ 1996 کے جو کوارٹر فائنل تھا بنگلہ دیش کا اس کے بھی سوری انڈیا میں جو بنگلور میں کوارٹر فائنل تھا اس کے بھی چیپٹر کھلنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے تو بات نکلے گی تو پھر بہت دور تلک جائے گی. اور منیر نیازی کی جو بات ہے نا یہ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. میرے پیارے بھائی یہ ہم پچھلے 5-6 سالوں سے میں خود اس پہ ذاتی طور پہ کام کر رہا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ سیف جگہ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے. اس کے نتیجے میں مائیکل ہولڈنگ بھی تشریف لاتے ہیں پاکستان, اس کے نتیجے میں کرٹلی ایمبروز بھی آتے ہیں, سائمن ٹسل بھی آتے ہیں, پیری ولکنسن بھی آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ درجنوں انٹرنیشنل کرکٹرز نے میری ذاتی دوستی اور مراسم کی بنیاد پر پاکستان نہ صرف جانے کی حامی بھری بلکہ اس کے اندر تڑپ دکھائی. لیکن ہمارے بورڈ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی. وہ تو اللہ بھلا کرے. ہاں یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو ضرور دینا پڑے گا کہ یہ پی ایس ایل جو پاکستان میں ہوئی اس کا پورا سہرا عمران خان صاحب کے سر جاتا ہے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے سر جاتا ہے جنہوں نے جان کی بازی کھیل کر کے بھی اس تمام ایونٹ کو ایک اسپاٹ لیس ایونٹ بنایا. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کیونکہ لاسٹ ایئر خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اب دبئی میں پی ایس ایل نہیں ہوگی. اس وقت بھی ناک بھویں چڑھائی گئی تھی ان لوگوں کی جن کے روپے پیسے کے معاملات دبئی میں پی ایس ایل ہونے کی وجہ سے بہت اچھے چل رہے تھے. لیکن جب پی ایس ایل پاکستان ٹرانسفر ہوئی تو ان کے منہ لٹک گئے. لیکن اس کے بعد جب خان صاحب نے اعلان کر دیا تو ذرا اپنی ٹیم کی طرف بھی دیکھ لیتے کہ کون لوگ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ملک جن کا مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کو ان گلیوں میں واپس نہیں جانا جہاں پر کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, ان کو ان محلوں میں اپنی شکلیں نہیں دکھانی, یہ اپنا بوریا بسترا اٹھائیں گے اور لے کے نکل جائیں گے. اسی کا معیار یہ دیکھیے کہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ بلیم گیم کا وقت نہیں ہے واقعی بلیم گیم کا وقت. یہ وقت ہے آپ کو بیچ چوراہے پہ جوتے مارنے کا. کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے پاکستان کی عزت کو اتنا ہلکا لے لیا کہ آپ کو جب دل چاہا جو دل چاہا کر لیا. ارباب اختیار بایو سیکیور ماحول کو چکنا چور کرتے ہوئے, اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے, اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پورے پاکستان کی عزت کو دنیا بھر میں اچھالتے رہے اور آپ اس کا کچھ نہ کر سکے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسے نہیں ہوتا. ان کو کٹورے میں کھڑا کرو, ان سے پوچھو کہ یہ کروڑوں روپیہ جو خرچ ہوگا واپس پی ایس ایل کا سیزن ختم کرنے میں یہ پیسہ کون دے گا. ان کی تنخواہوں سے کاٹو تو ان کو پتا چلے نا. ان کو 6 مہینے تنخواہیں ان کی بند کرو کہ تمہاری وجہ سے پاکستان کی جگہسائی ہوئی, تمہاری وجہ سے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا. اب یہ بھرو پیسہ. لیکن جس وقت آپ یہ بات کہیں گے اس وقت یہ اپنا کیس اٹھائیں گے اور جہاز میں بیٹھ کے اپنے دیش کو روانہ ہو جائیں گے اور پاکستان کی کرکٹ کو لاچار اور بے بس اور مجبور سمجھ کے چھوڑ دیں گے. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں پر یہی کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے گا کہ جیسے ہی ڈیسیشن لیا جائے گا اتنا درد تو نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کسی انٹرنیشنل فرم کی خدمات حاصل کریں. برے بھائی ڈاکٹر سہیل سلیم کون سے کوئی کورونا اسپیشلسٹ تھے جن کو آپ نے ہیڈ بنایا ہوا تھا اور وہ پروٹوکول بایو سیکیور ببل بنانے کے ذمہ دار بنے ہوئے تھے. 2 ٹیموں کو علیحدہ ہوٹل میں آپ ٹھہرا رہے ہیں, 4 ٹیموں کو علیحدہ ہوٹل میں ٹھہرا رہے ہیں. اور کاشف بھائی حد یہ تھی کہ منڈے کو سارا یہ میس پھیلا ہے, فواد کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا, ٹیوزڈے کو اسی ہوٹل کی لفٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہمارے شو کے ایک پارٹیسپینٹ تھے, وہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں, وہ سیلفی بنوا رہے ہیں کرس لن کے ساتھ. یعنی اتنی سیریسنس آپ کی تھی تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے شاید یہ ختم ہی کرانا تھا. آپ کسی ایسے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. کون سے ایسے مفادات تھے جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے دبئی کے اندر لانے پہ بڑی تکلیفیں ہوئی تھی کہ دبئی سے کیوں لے کر آ جائیں, شاید وہاں پر بھی کوئی مفادات جڑے ہوں گے. ندیم عمر صاحب نے کہا تھا جنوری میں کہ جو کھلاڑی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو ویکسینیٹ کروا لیں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور دوسرا میرا آپ سے, کیونکہ آپ ٹیکنیکل ہیں اس شعبے کے, کمنٹیٹرز بایو سیکیور ببل میں نہیں تھے, وہ پچ پر بھی جاتے تھے, وہاں جا کر رپورٹ بھی دیتے تھے, ٹاس بھی ہوتا تھا. تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ 2 چیزیں ذرا پلیز بتائیے گا کاشف بھائی. دیکھیے ویکسینیشن والی بات بڑی اہم بات ہے. اس وقت امریکہ میں تقریباً 20 سے 30% لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے. اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا, سرکار سے سرکار بات کرتی اور اگر 1000 ویکسین لے لیتی یہاں سے تو پورا کا پورا جو اسٹاف پی ایس ایل میں انوالو تھا اس کو ویکسین وقت سے پہلے لگ چکی ہوتی اور اس میں 90-95% تک سکسیس ریٹ ہے. لیکن اس کے لیے چاہیے ویژن, اس کے لیے چاہیے سوچ اور اس کے لیے چاہیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا اور آگے کی سوچنا.
کون سوچے گا؟ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے سوچنے کے. ان کو صرف یہ سوچنا ہے کہ میرے تنخواہ کا اور میری مراد کا چیک کب آئے گا. یہ سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے میرے بھائی, سالوں سے. اچھا چلیے اب اگلی بات بھی کر لیتے ہیں. اگلی بات آپ نے کی تھی انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی. آپ سوچئے ذرا کہ کتنی بے عزتی کرائی ہے ان نام نہاد بورڈ کے عہدیداروں نے پوری دنیا کے اندر, کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام لے کے لوگ ہنس رہے ہیں. آئی پی ایل بھی تو ہوا تھا, آئی پی ایل میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ لنکا پریمیئر لیگ کرا لی سر. اس لیے کہ وہاں پر کرکٹ سے اور وطن سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں وطن کو بدنام کرنے والے بیٹھے ہیں, جن کا کوئی اسکن نہیں ہے گیم کے اندر, جن کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے, جن کا کوئی ماضی نہیں ہے, جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان میں. لیکن چونکہ وہ منظور نظر ہے ہمارے بڑوں کے, تو وہ اس کے باب اختیار کے سائے میں. آپ کی کوچز صبح اٹھ کے گولف کھیلنے جا رہے ہیں. سرکار کہانی یہ ہے, سنیے, گولف کھیلتے تھے صبح جا کر کے, وہ اتنا عشق تھا ان کو گولف سے, اب 9 بجے واپس آ کے ٹریننگ سیشن کروایا کرتے تھے. کوئی پوچھنے والا تھا ان کو؟ نہیں جی, کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں بڑوں کو. اسلام آباد میں تعلقات ہیں ان کے, ڈائریکٹ فون کر دیتے ہیں ہاٹ لائن کے اوپر وہ. لیکن اب کہیں نہ کہیں تو ایک اعلیٰ سطحی انکوائری, جس طریقے سے شعیب اختر نے بھی بات کہی کہ یہ جگ ہسائی جو پورے ملک کی ہوئی ہے, پورے ملک کے حوالے سے جو نیک نامی ہمارے ملک کی ہے, اس کو ان چند آفیشلز نے جس طریقے سے سبوتاژ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے, عمران خان صاحب کرائیں, بلکہ قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. آپ ایگری کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ اور ایک سوال میرا رہ گیا تھا, وہ کمنٹیٹرز جو آتے ہیں جاتے ہیں گراؤنڈ میں, اس سے فرق پڑتا ہے؟ ہمارے یہاں انکوائری بورڈ بیٹھتا ہے, آپ کے جسٹس قیوم کمیشن بھی بیٹھا تھا. کیا تیر مار لیا آپ نے؟ 4 دن انکوائری ہوگی, 5 بجے اس کی فائل دبا دی جائے گی, حکومت آگے پیچھے ہو جائے گی, دوسرے چکروں میں پھنس جائے گی, کھیل ختم. بھائی میرے, اس کا طریقہ کار یہ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی. اب آج کی خبر ہے کہ نائکی جو جوتا پہنا جاتا ہے پوری دنیا میں مشہور ہے, اس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے 16 سالہ بیٹے نے چند پرانے جوتے نائکی کے سیل کر دیے اور $16,000 کا منافع کمایا. یہ آج کی خبر ہے سر. اور $16,000 اس کے بیٹے نے کمایا, اور اس آدمی کی تنخواہ ملینز میں ہے. اس کو جب یہ پتا چلا کہ میرے بیٹے نے چند جوتے میری پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, تو اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اس کی تنخواہ $7 یا $9 ملین ہے سال کی. اس شخص کی جس نے استعفیٰ دیا, اس سے استعفیٰ مانگا نہیں گیا, اس نے استعفیٰ دے دیا کہ میری موجودگی میں میرے بیٹے نے میرے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا. یہ ہے زندہ قوموں کی نشانی. امریکہ میں ہیوسٹن میں 4 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے ایک طوفان آیا تھا جس میں برف گری تھی, آئس گری تھی, اور بہت ٹھنڈ پڑی تھی. 4 دن تک بجلی نے آنکھ مچولی کھیلی, پانی کی لائنیں بند ہوئی, گیس بند ہوئی, سڑکیں بند ہوئی. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پورا کا پورا الیکٹرک بورڈ معطل کر دیا گیا, بلکہ انہوں نے استعفے دیے. ان کے خلاف کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, اور ان کی سزائیں جو تجویز کی گئی ہیں وہ سنیے گا. ابھی 3 ہفتے ہوئے اس کو. سزائیں یہ ہیں کہ آئندہ کبھی زندگی بھر وہ امریکہ کے کسی ادارے میں نوکری نہیں کر پائیں گے, اور 15 سال کی جیل ہے. سر یہ ہے نا قانون کی پاسداری, تو یہی دکھائی دیتی ہے. لیکن یہاں ڈاکٹر سہیل سلیم, یہ ہوتا ہے سسٹم. آپ انکوائری کی کمیشن کی بات کر رہے ہیں, کتنے کمیشن بیٹھے, کتنی انکوائریز ہوئی, کتنی چیزیں ہوئی ہمارے ملک میں. وہ سب جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن کے, اور پھر وہ نہ صرف ختم ہو جاتی ہے, بلکہ جن کے خلاف انکوائری ہوتی ہے وہ اور بڑے عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر سہیل سلیم تو ریزائن کر گئے کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ایک ریزائن کافی ہوگا؟ اچھا, ریزائن کر گئے. ایک بات بہت اچھی بات کری ہے, بڑی اچھی بات کری کہ انہوں نے ریزائن کر دیا. یقیناً ان کا ضمیر زندہ ہوگا, لیکن وہ ان کو کس میرٹ کے اوپر اس عہدے پہ رکھا گیا تھا؟ جواب مجھے دیجیے کہ پاکستان میں ایک ڈاکٹر سہیل ہے جو پچھلے اتنے سالوں سے اتنے مسئلے مسائل, اتنے ایشوز ان کے خلاف کھڑے ہوتے رہے, چاہے عمر اکمل کا مسئلہ ہو, احمد شہزاد کا مسئلہ ہو, عامر کا مسئلہ ہو, عمر گل کا مسئلہ ہو, جتنے مسئلے آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں وسیم راجپوت صاحب, لیکن یہ ہر دفعہ بچتے چلے گئے, کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. اب جب یہ اتنا بڑا ایشو ہوا تو جن کو ریزائن کرنا چاہیے وہ مسکرا رہے, اور جن کی گردن پتلی تھی ان کو ریزائن کروا دیا. 4 دن بعد واپس آ جائیں گے وہ. میرے بھائی وہ 4 دن بعد واپس آئیں گے, دیکھ لیجیے گا آپ. نہیں, ابھی تو آپ کے خیال میں یہ ریزائن تو قبول ہونا بھی نہیں چاہیے. جیل میں ڈالو, یہ ملک کی عزت ہے بھائی. یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آٹا کہ چاول میں پانی زیادہ ڈال دیا, کوئی بات نہیں, ملازمت کو چھوڑ دو. گاڑی کب گندی تھی, کپڑا نہیں مارا, ڈرائیور کو معاف کر دو.
ایسا نہیں ہوتا. قوموں کی عزت سے کھیلنے کا اختیار کس نے دیا ان کو؟ کوئی نہیں پوچھے گا ان کو. کون ہے یہ سی ای او آپ کی پی سی بی کے؟ کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ؟ جواب دے مجھے کوئی. کون ہے آپ کے جناب چیئرمین پی سی بی کے؟ کہاں ہے ان کا گھر؟ کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کس اسکول میں ان کے بچے جاتے ہیں؟ کس محلے میں یہ رہتے ہیں؟ کوئی اتا پتہ ٹھکانا ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے نا، کیونکہ ان کا کچھ اسٹیک ہی نہیں ہے گیم میں. یہ اٹھیں گے، بوریوں کو اٹھائیں گے، چلے جائیں گے، اور ہم یہاں پہ لکیر پیٹتے رہ جائیں گے. یہ ہوتا رہا ہے آپ کے ساتھ، اور یہی ہوگا آپ کے ساتھ. کاشف بھائی، آپ نے ایک بات اچھی کی کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اور 6 مہینے کی ان کی تنخواہیں کاٹیں تو 6 مہینے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. جتنی ان کی تنخواہیں 3 مہینے کی کاٹ لیں گے تو نقصان کور ہو جائے گا. اتنی تنخواہیں 26 لاکھ 30 لاکھ، یعنی کہ کوئی مذاق ہو رہا ہے کہ آپ کوئی بینک کے پریزیڈنٹ کوئی باہر سے لے کر آئے ہیں. ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اتنی تنخواہیں جو لے رہے ہیں اور اس کے بعد ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. کیا لیسٹر شائر سے بھی وسیم صاحب کو اتنی تنخواہ کوئی دیتا؟ آپ تو انگلینڈ بہت جاتے ہیں. بھائی اگر لیسٹر شائر میں کوئی ایک پیالی چائے ان کو پلا رہا ہوتا نا عزت کے ساتھ تو وہ چھوڑ کے نہ آتے. بھائی میں بیٹھا ہوں امریکہ میں 28 برس سے، میں نے آج تک کسی امریکہ میں ڈالر میں کماتے ہوئے شخص کو روپے میں کمانے کے لیے ملک چھوڑ کے جاتے نہیں دیکھا. اور جو گئے وہ 2 دن بعد خود چھوڑ کے واپس آ گئے. میرے بھائی ان کی اگر قدر ہوتی وہاں پہ اور اتنے قابل ہوتے تو آج ہی آپ کو ایسیکس میں، سرے میں، لیسٹر شائر میں، لینکر شائر میں، ای سی بی میں کہیں کسی عہدے پہ نظر آتے. میرے بھائی ایک بات یاد رکھیے گا کہ نہیں، یہ نہیں ہے ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہوگا. پھر چلو بھائی وہاں جا کے عیاشی کر لیں گے اور 4 پیسے کما لیں گے، اور ہمارا کیا جا رہا ہے؟ چلے نہیں چلے. اس کا مقصد ہے کہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ایٹ لیسٹ یہ جو فارنر آئے ہوئے ہمارے ملک کے اندر اب سو کالڈ پاکستانی نژاد کہلاتے ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شاید ان میں وہ درد نہیں ہے. آپ یہ ایگری کریں گے؟ بھائی میرے درد ان میں تو درد نام کی چیز ہی نہیں ہے. قرار واقعی سزا کی جو آپ نے بات کی ہے، سب سے اہم بات آج کے زمانے میں جب جیبوں پہ لات پڑتی ہے تو آدمی بلبلا اٹھتا ہے. یہ ہے دنیا کا اصول. جیبوں پہ لات مارو. ان کی یہ تمام جو پوسٹیں ہیں یہ اعزازی ہونی چاہیے. پھر میں دیکھتا ہوں کتنی محبت ہے ان کو وطن سے کہ اس کو سرو کرنے کے لیے وہ انگلستان سے پاکستان آتے ہیں. میں دیکھتا ہوں آسٹریلیا اور انگلینڈ سے کون اٹھ کے آتا ہے پاکستان میں سرو کرنے کے لیے. اگر واقعی پاکستان سے پیار ہے تو تنخواہ نام کی چیز نہیں ملے گی. آؤ پاکستان کی خدمت کرو. پہلی بات. دوسری بات، اب اگر یہ آسانیہ ہوا ہے تو ان سب کی تنخواہیں بند کرو، ان سب کو جیلوں میں ڈالو، انکوائری کمیشن اوور نائٹ فوجی عدالتیں بناؤ، 15 دن میں ان کا فیصلہ آئے اور اس کے بعد ان کو اس فیصلے کے مطابق سزائیں ملیں. اور اگر ان کا قصور نہیں ہے تو ان کو معاف کرو اور دنیا کو دکھاؤ کہ ہمارے عدالتی نظام زندہ ہے. دنیا کو دکھاؤ کہ ہمارے یہاں احتسابی نظام زندہ ہے، تاکہ دوبارہ کوئی پاکستان کی عزت سے کھیلنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ کاشف انصاری صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب. آپ ہیوسٹن امریکہ سے آل آؤٹ کا حصہ بنے. آپ ہمیشہ آل آؤٹ ہی جاتے ہیں. اور جو آپ نے بات کہی یہ میرے خیال ہے اعلیٰ حکام کو اب سن لینی چاہیے. میں بات اس راہداری کی نہیں کر رہا ہوں جو ہیڈ کوارٹر پاکستان کرکٹ بورڈ قذافی اسٹیڈیم لاہور ہے. میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد کی. اب وہاں سن لینا چاہیے. اور ہمیں سب پتہ ہے ہماری عدالتیں بھی بہترین ہیں، ہمارے یہاں احتساب کا نظام بھی بہترین ہے، اور یہاں احتساب ہونا چاہیے. ایک ایسا کھیل جو ایک ہی چیز رہ گئی ہے ہم سب کو جوڑنے کی، اس کو توڑنے والے جو بھی ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. ایک بریک لے رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں تو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی پروگرام کو. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. اب جس طریقے کی باتیں وہ بھی آپ سن رہے ہوں گے. ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب بریک سے پہلے ہیوسٹن امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے. ایک سچے پاکستانی ہیں، جو درد ان کے اندر تھا وہ انہوں نے بیان بھی کیا کس انداز سے اب کیا ہونا چاہیے ان کلپریٹس کے خلاف کہ جن کی وجہ سے جگ ہسائی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ کی نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں ہم قابل ہی نہیں ہیں. یہ بتا دیا ہم نے کہ ہم اتنے نااہل لوگ ہیں. آپ نے اپنی پوری جو میڈیکل انڈسٹری ہے آپ نے ان سب کے اوپر سوالات اٹھا دیے، لیکن آپ سے یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کوالیفائڈ لوگوں کو رکھ لیتے. یہ بیٹھے ہوئے یہاں پر چائنیز سمیت 35,000 لوگوں کے کورونا ٹیسٹ ہی کر چکے ہیں. پہلا پلازما جس وقت کرونا ایک وبا نہیں تھی، ایک خوف تھا، اس زمانے میں انہوں نے پہلا پلازما لیا تھا. ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں. مختلف پروٹوکولز طارق بھائی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک یہ بھی بات ہو رہی ہے کمنٹیٹرز جو پچ پر جاتے ہیں
اور وہ بھی جو ہے وہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, پھر وہ بایو سیکیور ببل میں نہیں ہے. تو جہاں ہوٹل کی بات ہو رہی ہے, جہاں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں یہ کمنٹیٹر کا شعبہ بھی دیکھنا چاہیے. آپ کے کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے میرا یہ سوال ہے. جی ہاں بالکل, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جس نے اگر انٹریکٹ کرنا ہے ان پلیئرز کے ساتھ, قریب جاتے ہیں, انٹرویوز لیتے ہیں, ٹاس کراتے ہیں, اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ سیلفیز لی جا رہی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ تھے, جیسے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, ابھی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہو کر گئی ہے پاکستان, وہ سیریز کھیل کر گئی ہے اور کامیاب سیریز ہوئی ہے, اور دنیا میں ہر جگہ ہوئی ہے کرکٹ. پاکستان کھیل کر آیا ہے باہر انٹرنیشنل کرکٹ. تو جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ مس مینجمنٹ جب ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے ضرور دوسرے عوامل ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھول ہو گئی بچوں سے, کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں, گلی ڈنڈا تو ہے نہیں نا, اتنی مشہور چیز ہے کووڈ کی, یہ تو بچے کو پتا ہے کہ اس میں کیا کرنا, اور ایس او پیز اور بایو سیکیور ببل, شک و شبہات بہت شدید نوعیت کے ہیں. اور پھر دیکھیں ایک چیز جو ہم جیسا کہ ہم نہیں کرتے نیگیٹو باتیں, کیونکہ ہیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست باتیں کی ہیں, لیکن جو لوگ یہ کہتے تھے کہ میرٹ کا نام لے کر آئے ہیں, گورنمنٹ میں بھی آ گئے ہیں, اب پاور میں بھی ہیں, میرٹ ہوگا اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, تو اب یہ موقع ہے کہ جس کے وہ خود چیف پیٹرن بھی ہیں, آئی تھنک اس ادارے میں اتنا بڑا ایک ثانیہ ہو گیا, ان کی اصل پہچان بھی یہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی پہلی مرتبہ کر ہی دیں, اب تک تو ہوا نہیں ہے, 3 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا, نہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے. تو اب میری ریکویسٹ ہے کہ یہاں سے شروعات کریں, یہاں اکاؤنٹیبلٹی دکھائیں, تاکہ اس قوم کو, ملک کو جو ہے نا کوئی مسرت کا موقع ملے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور ذرا ٹیکنیکل چیز بتائیے گا, جیسے کمنٹیٹرز بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ خاص کر وہ 3 4 5 کمنٹیٹر زیادہ تو گراؤنڈ میں جاتے نہیں ہیں, فارنرز جا رہے تھے یا ہمارے رمیز راجہ صاحب بڑے نام ہی جاتے ہیں, باقی کمنٹیٹرز تو ظاہر اتنے زیادہ نہیں جاتے. تو کیا ان کا بایو سیکیور ببل میں ہونا ضروری ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ پرسن ٹو پرسن لگتا ہے, لیکن کہیں میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کرونا کا مریض اگر اس جگہ پہ اسپیس پہ تو اس ایریے میں بھی تھوڑی دیر تک رہتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں یہ ایک توجہ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی توجہات دلائی ہیں, ایک مرتبہ پھر آپ ایک بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, اور اگر اس پہ توجہ دے دی جائے اور کسی بھی قسم کے ممکنہ کانٹیکٹ کو, چاہے وہ ایئر ان کانٹیکٹ ہو, چاہے وہ بیلز ہو, چاہے وہ وکٹ ہو, چاہے کریس ہو, اس کو اوائڈ کیا جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ کیا وہ کام کہ جن سے پی ایس ایل رک جائے گا ہو نہیں سکتا؟ اگر وہ نہیں کریں گے تو ٹورنامنٹ آگے نہیں بڑھے گا. تو کیا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اگر وہ نہ جائیں پچ کے اوپر اور اس کورونا کے پروٹوکول کو فالو کریں اور ایک نئی چیز پاکستان دے. دیکھیے پاکستان گورنمنٹ نے, پاکستان ایئرپورٹ نے, پاکستان نے کرونا کے پورے سینیریو میں نئے کانسیپٹس بھی دیے جو دنیا میں پریکٹس نہیں ہو رہے تھے, اور اس کو بہت کامیابی کے ساتھ دیا, اور اسی لیے شاید پاکستان میں کرونا دنیا میں سب سے کم آیا. اسی طرح جو آپ بار بار ایک بات دہرا رہے ہیں, آپ جو لوگ جو پی سی بی کے عہدیداران ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بار آئندہ فیوچر میں 100% سیکیور ہو کے جائیں, اور کوئی ذرا سا بھی کانٹیکٹ ہے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں, امپائرز اگر جائیں گے, پچ پہ جائیں گے, زمین کو ٹچ کرتے ہیں, کھلاڑی وہیں سے مٹی کو ٹچ کرتے ہیں, وکٹ کو ٹچ کرتے ہیں, راستے سے گزرتے ہیں, ہاتھ لگا کے اس گرل سے اوپر چڑھتے ہیں, اس گرل کو ہاتھ لگا کے باہر نکلتے ہیں, یہ تمام کے تمام اس ببل کو بریک کرنے کے طریقے ہیں, اور ہمیں 100% میک شیور کرنا چاہیے کہ اب آئندہ کبھی یہ ببل بریک نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. راشد بھائی, یہ دبئی کی بھی کچھ بات ہوئی کہ دبئی کیسے دبئی لے کے چلے جائیں, اتنی مشکل سے تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب لیگ کو پاکستان لے کر آئے, جو ابھی کاشف انصاری صاحب نے کہا کہ جن کے مفادات تھے وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہاں پر آ جائے. اب دوبارہ سے لے جانے کی اگر کوئی بات کرے, یہ جانی نہیں چاہیے, ورنہ تو ہمارے یہاں پہ جتنے لوگوں کے روزگار لگے ہوئے ہیں, کچھ انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہے ہیں, وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو بالکل دبئی نہیں جانا چاہیے, اور انہیں کو صحیح طریقے سے اس کو, اور اگر ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں راشد بھائی, تو پھر ہم کسی باہر کی فرم کی خدمات حاصل کریں. یہ جو ہمارے جو پراپر ڈاکٹرز ہیں, کرونا اسپیشلسٹ ہیں, یہ بیٹھے ہیں آپ کے برابر میں, ایسے پورے پاکستان میں ٹیمیں موجود ہیں, تو ان کا ایک پینل بنا کے خدمات کیوں نہ لی جائے؟ بالکل, جیسے ڈاکٹر ثاقب ہیں, ان کے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر کاشف انصاری جی, کاشف انصاری, اور بہت سے لوگ ہیں سر پاکستان میں بڑے ڈاکٹرز ہیں جی, ان کو سب کو انوالو کرنا چاہیے, ان کو فرنٹ لائن پر رکھنا چاہیے, تاکہ یہ سارے ایس او پیز ان کے تھرو جو ہے یہ جو مینجمنٹ کو بچائیں, اور سارے پلیئرس کو جو کھیل رہے ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ چیز فالو کرنی ہے, اس طرح سے لے کر چلنا ہے, تاکہ اس سے بچا جا سکے. اور یہ پی ایس ایل ایک بڑا نام ہے, بڑی مشکل سے پاکستان میں یہ آیا ہے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو
प्रमोट करें प्रमोट और करें। अपने मुल्क में प्रमोट करें, अपने मुल्क में खिला के प्रमोट बिल्कुल। करें, और जो जिसका एक्सपर्ट है उसकी खिदमत हासिल करें खुदा के वास्ते। मेरा ख्याल है कि जो शोएब अख्तर साहब ने बात कही ना कि हम वो लोग PSL करा रहे थे कि जिन्हें टेप बॉल का टूर्नामेंट कराने का भी नहीं पता है, तो फिर आप पे यही इल्जामात लगेंगे, इससे नीचे कुछ भी नहीं लगेंगे। वो गलत बात नहीं कर रहे, वो सच्चे पाकिस्तानी दिल से तकलीफ के अंदर ये बात कर रहे हैं। और साजिद एक खान बात साहब मैं जी। ऐड कर दूं कि शोएब अख्तर जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि यही जो बहुत ही ज़बरदस्त ये मतलब दिल से बात करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं और लॉयल हैं, और इन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है पास्ट में। बिल्कुल। तो इनको आगे आना चाहिए। साजिद खान साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई। डॉक्टर काशिफ अंसारी, साकिब अंसारी और हमारे पैनल ने जिस तरह बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फौरी तौर पर जुल्फिकार बुखारी साहब को, फैसल जावेद खान को और अपनी तमाम उन लोगों को वाज़ेह तौर पर कह दिया है फौरी तौर पर नोटिस लेने के इम्कान हो गए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में ही होगी, पाकिस्तान के बाहर नहीं होगी। मगर मेरा मौक़िफ़ ये है, देखिए डॉक्टर साकिब अंसारी साहब ने बात की, डॉक्टर काशिफ अंसारी जो दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान का इमेज कायम करते हैं और पाकिस्तान के लिए डर रखते हैं, इसको इस तरह आगे बढ़ाते हैं। देखें पाकिस्तान सुपर लीग में लीकेज कहां से हुई? पाकिस्तान सुपर लीग के जो मालिकान के साथ साथ जो मैनेजर स्टाफ लगे हुए थे, इस्लामाबाद के जो मैनेजर थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया मैनेजर आलमगीर साहब तो खुद कोरोना का शिकार हो गए थे जो पिछले मैचेस में बेचारे, जो मीडिया मैनेजर खास तौर पे आप मीडिया मैनेजर क्रिकेट बोर्ड में भी जॉब करते हैं, मीडिया मैनेजर सोशल मीडिया में जब हैं एक्टिव, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग जब हो रहा था तो वहां पर ग्राउंड के अंदर आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से बात कर रहे थे। इसी तरह का कोयटा के अगर नबील हाशमी की बात करूं, आजम खान की बात करूं, पेशावर की, देखिए आजम खान को मैं जानता हूं, एक आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो किसी से एडमायर नहीं होते, ये मैं आपको बताऊं। हाँ आजम नबील की बात करें, नबील सेल्फियां बना रहे हैं, वो भी बात ये हो रही है यंग है अभी जी। देखिए नसीम भाई मेरी पूरी गुफ्तगू सुन लें। अब नबील हाशमी की बात करो या इस्लामाबाद के मैनेजर की बात करो, और मीडिया जो मैनेजर हैं वो PCB में जॉब भी करते हैं, इससे पहले भी उनकी हरकतें हुई। 4 PCB में जो मीडिया मैनेजर है इस्लामाबाद की, टोटली पाकिस्तान सुपर लीग को खराब करने में इस्लामाबाद के मैनेजर और ऑफिशियल जो भी थे उन्होंने खराब किया है। इस पर नोटिस लीजिए। अगर मैं वाज़ेह तौर पर डंके की चोट पर कहने को तैयार हूं, इन लोगों की वजह से पाकिस्तान का इमेज दुनिया में खराब हुआ है। आज दुनिया में फॉरेन टीमें नहीं आएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखिए साउथ अफ्रीका को हम लेके आए, इसका क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। जाकिर खान की जाती कोशिश उसकी मेहनत से, मगर यहां पर आप बहुत पीछे चले गए। हम पाकिस्तान सुपर लीग आपका कामयाब तरीन ब्रांड था, जिस तरह नदी उमर साहब ने अपने दर पे अपने दिल पे पत्थर रख के उसको तमाम घर से बैठ के ऑर्गेनाइज किया, और लोग भी कर सकते हैं मगर वो दर्द नहीं रखते, पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। मगर पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये चीज वाज़ेह तौर पर सोचनी पड़ेगी। पूरी दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखना चाहते हैं, मगर उससे बढ़कर पाकिस्तान सुपर लीग जो ब्रांड बन गया था, दुनिया से लोग देखने को तरस रहे थे, जाने को तरस रहे थे, मगर पाकिस्तान सुपर लीग को खराब किसने किया? नोटिस कौन लेगा? आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग जो इंपोर्ट होके आए, उनको निकालने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर हो सकता है। तो खुदा के वास्ते फौरी तौर पर नोटिस लें। और जिस तरह बात कर रहे थे राशिद भाई शोएब अख्तर के हवाले से, उसमें कोई दौरा नहीं है। शोएब अख्तर हमारा बहुत बड़ा एसेट है। शोएब अख्तर ने जो बातें की, दर से की, दिल से की, तो इसी तरह पाकिस्तान सर इंजमामुल हक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि खिलाड़ी बाहर जा रहे थे, इवन होटल से बाहर जा रहे थे, तो उनके पास कोई तो होगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप इंजी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ हेड कोच ड्राइव कर रहा था, निकालो कैमरे से पूछो ना। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे भाई, उस कैमरे में मौजूद है एक फ्रेंचाइज के हेड कोच ड्राइव पे चले जाता है भाई, और कोई नोटिस लेने नाम लेना आप क्यों घबरा रहे हैं? नसीम भाई घबराने की बात नहीं है, हेड कोच भी हमारे ही दोस्त है। हेड कोच ड्राइव पे जा रहा है, कैमरे में सब कुछ मौजूद है। नाम क्या है नसीम भाई? आधे लड़कों ने खिलाफ वर्जी कर दी, खाने उनके दोस्त बाहर से लाके दे रहे हैं, लिफ्ट पे एक क्या क्या नहीं हो रहा जी। एक मुझे बताएं, चले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ।
पाकिस्तान सुपर लीग आला फौज से कह के करा लेते और दोनों होटल को ये कोऑर्डिनेट कर लेते तो पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब हो जाता, मगर नीयतें सही नहीं है, इनकी नीयतों में खोट है। ये जुआ जीता है, अभी भी मैं इस बात को कहूंगा, जुआ जीता है, जुआरी जीते है। पाकिस्तान तारिक भाई भी कहीं ना कहीं कुछ शक का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर, आप भी बैठ के कर रहे हैं। आप तो खैर अमेरिका में बैठे हैं, वहां तक कोई नहीं पहुंचेगा, इनको मुश्किल में नहीं आ जाएंगे। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, बात आपको सच्ची करनी चाहिए। बात ये हो रही है, देखिए इस पाकिस्तान सुपर लीग को खराब किसने किया, इतनी अच्छी भाई अभी काशिफ भाई आए थे, उन्होंने कहा इनको जेलों में डालो, ऐसे नहीं इनको छोड़ो और इनके जेब से पैसे लो, ये जो नुकसान हुआ है इनसे पैसे लो, इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं। यार नसीम भाई, अभी अगली विंडो की ये बात कर रहे हैं, अगली विंडो में आईपीएल खेलेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे। मुझे पहले ये बताइए, हमारी जो विंडो इतनी मुश्किल से सेट होती है, इस विंडो को सेट किया, इतना अच्छा हमारा पाकिस्तान सुपर लीग जा रहा और था। फिर फॉरेन प्लेयर्स कहां से आएंगे सर? बहुत सारे सवालात हैं। विंडो चाहे कितनी भी हो, और भी तो टीमें खेल रही होंगी। जो खिलाड़ी आपने साइन किए हुए थे अब नए साइन करेंगे, उनको नए पैसे देंगे, कहां से देंगे भाई? ये क्रिकेट बोर्ड देगा या फ्रेंचाइजर्स देंगे? फ्रेंचाइज ने जिस तरह पौधा लगाया था, पौधा इतना बढ़ गया था और इतना आला पौधा चले गया था। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 एडिशन में ऐसे वाक़यात क्यों हुए? नजम सेठी के दौर में क्यों नहीं है? आज एहसान मानी और वसीम खान के होते इन फ्रेंचाइज की क्यों कोर्ट में गए? सवाल ये भी तो सर कोरोना प्रोटोकॉल तो पहली मर्तबा हुआ ना। साहिद भाई मैं आता हूँ। साकिब भाई, क्या हमारे यहाँ इतने कैपेबल हैं? ये जो बाहर से कंपनी ला के बात हो रही है कि ये भी इतलात आ रही है बाहर की कंपनी की खिदमत हासिल की जाए, क्योंकि इंग्लैंड में जिस कंपनी ने बनाया था ये बायोसिक्योर बबल, उसी की खिदमत आईपीएल ने भी हासिल की थी। क्या हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि हम ये काम कर सके? मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि जी हम कैपेबल हैं, हम कर सकते हैं। पाकिस्तान में तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया भर का कॉर्पोरेट मौजूद है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के लोग मौजूद हैं, गोरा मौजूद है, काला मौजूद है, चपटा मौजूद है, और बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट में बैठे हैं, बहुत सिक्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं, कामयाब बिजनेस कर रहे हैं और अपना काम पूरा करके जा रहे हैं, और कहीं किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। दुनिया में जितना बिजनेस पाकिस्तान ने कोविड में किया है, पाकिस्तान की बिजनेस जितनी आगे बढ़ी है, इसलिए कि पाकिस्तान वाज सेफ फॉर कोविड, बिकॉज पाकिस्तान में कोविड के प्रोटोकॉल्स पे अमल किया जा रहा था। पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों में, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोविड में नए काम किए जो दुनिया में नहीं किए गए थे, नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया। हम इतने कैपेबल भी हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम्स, हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, हम अपील करते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं और हम जोर दे के बात कहते हैं कि पाकिस्तान की लोकल टीम के ऊपर भरोसा किया जाए, पाकिस्तान के लोकल कोविड कंट्रोल प्रोग्राम पे भरोसा किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला अगर ये लोकल कंट्रोल के ऊपर, लोकल टीम के ऊपर भरोसा करेंगे और लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, एक बार तवज्जो से काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम ये काम करके दिखा सकती है। राशिद भाई, और जो अगर टीम के जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ या अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें, सेल्फियां बना के ट्विटर पे अपलोड कर रहे होंगे, तो जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपने ज़रा तमाम लोगों का ख्याल भी करना है। देखें ना, बसें जितनी भी ट्रैवलिंग है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरेंज करके दे रहा है, बायोसिक्योर बबल के हिसाब से जितनी गाड़ियां चल रही हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। आपने तो सिर्फ अपने खिलाड़ियों को होटल में मैनेज करना है, स्टेडियम आ जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी जिम्मेदारियां संभाल लेता है। तो अगर आप तस्वीरें, सेल्फियां बनवा रहे होंगे, ट्विटर पे अपलोड कर रहे होंगे, तो फिर कौन खिलाड़ी आपको सीरियस लेगा? वो तो आपको फिर कहेगा कि ये तो खुद मेरा फैन है जिसको जिम्मेदारी दी हुई है। बिल्कुल, पूरी मैनेजमेंट की गलती है इसमें कि इनको चाहिए था कि शुरू से ये SOPs को फॉलो करते हैं, और ये सेल्फीज बनाना और गोल्फ खेलने जा रहे हैं और ये सब, ये पूरी इनकी नाअहली है। और वसीम खान और इनको मानी साहब को चाहिए था ना कि इसको सही जो मैनेजर्स है उनको सही टास्क देते और उनको, देखिए मीडिया मैनेजर रखना तो फ्रेंचाइजर्स का काम है, अपने उनका सपोर्टिंग स्टाफ। मेरा मकसद है कि अगर वो यंग बच्चे, वो पता चलता है कि मुल्तान सुल्तान के हो गए, इस्लामाबाद के हो गए, ये सेल्फियां बनवा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं आप जो है वो सोशल मीडिया पे, मकसद है फिर आपको कौन सीरियस लेगा? वो कहेगा ये तो खुद मेरा फैन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं जो हुई हैं। अब आइंदा इस किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। और जैसे डॉक्टर साकिब ने कहा कि हमारे वहाँ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर साकिब हैं और बहुत बड़े जो इनको फ्रंट लाइन पर, आइंदा जो हम प्लानिंग करें तो उसी हिसाब से इसको लेकर चलें। तो अपने लोगों पे तो एतमाद करके देखें, लेकिन आप उन पे एतमाद कर रहे होते जिनका ये काम ही नहीं है, तो फिर तो काम बिगड़ेगा ही ना। तारिक भाई, अगर मैं, आप प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, मिसाल के तौर पे आपका कोई मैनेजर, कोई मीडिया मैनेजर कोई अपॉइंट किया जाता है, वो आपके साथ सेल्फियां बनवा रहे, तो आप उसको कितना सीरियस लेंगे?
دیکھیں جو جس طرح کے حالات ہیں کووڈ کے ان حالات میں تو میں ظاہر ہے مجھے اس کو اپنے سے دور رکھنا پڑے گا اور رکھنا بھی چاہیے. نہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چلے بایو سیکیور ببل کا حصہ ہے, لیکن آپ کو وہ آپ کے فین نکلیں, وہ آپ کو اتنے ایڈمائر ہیں آپ سے کہ بس طارق ہارون آئے ہوئے ہیں سر, میں ان کے ساتھ سیلفی بنا رہا ہوں, تو وہ جو طارق ہارون صاحب کا اپنا رویہ تو ایسے ہی ہوگا نا, یہ بچہ ہے اس کو ذرا اسی طرح ڈیل کریں, آپ کون سا اس کو سیریس لوگے پھر؟ جی بالکل, مینیجر تو ایک ایسا جسے کہیں کہ عہدہ ہے کہ جس میں اس نے چلانا ہوتا ہے اپنے پلیئرز کو, تمام پلیئرز کو. وہ جس طرح کے جیسے میں نے کہا کہ ایس او پیز ہیں, جیسے بھی حالات ہو وہ فالو کراتا ہے اپنی پوری ٹیم کو, جس طرح کے ٹائمنگ وہ دیتا ہے, کس ٹائم پہ آنا ہے, کس ٹائم پہ ناشتہ کرنا ہے, کس ٹائم پہ میٹنگ ہے, آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جتنی بھی آپ کو کلوتھنگ ہو گئی یا جتنی بھی آپ کے ہوٹل میں جو بھی معاملات ہو گئے سارے پروفیشنل مینیجر ہوتا ہے جو اسٹرکٹ ہوتا ہے سر, مینجمنٹ کوئی مذاق نہیں ہے. پھر میں اس سے آگے کی ایک بات کہوں گا نسیم بھائی کہ اگر دیکھیں بات تو یہ ہے, جیسے دو باتیں ہیں نا کہ ہم انٹرنیشنل کمپنیز کو یا ان کو لے کر آئیں گے, پہلے اپنوں کو آزمائے تو انہیں فلاپ تو ہونے دیں, پہلے تو سوال یہ ہے, پہلے وہ فلاپ ہو تو آپ باہر جائیے نا. ایک بات یہ, دوسری بات یہ کہ اگر حدود کا تعین کر دیا جائے تو پھر اس سے باہر کوئی جاتا نہیں ہے. یہاں پر حدود کا تعین ہی نہیں کیا گیا, نہ کرایا گیا کسی کو, تو اسی لیے تو ہر کوئی منمانی کر رہا ہے. کوئی گولف کھیل رہا ہے, مجھے تو سننے نہیں آ رحی ہے نا, میں نے تو دیکھا کچھ نہیں, پکچر آئی ہے, کوئی گولف کھیل رہا ہے, کوئی ڈرائیو پہ جا رہا ہے, ایون تصویریں آ رہی ہیں اخبار میں, وہ گولف کی اسٹک پکڑ کے کھڑے ہوئے, وسیم اکرم صاحب بھی تھے, حفیظ بھی تھے, 2 فورن پلیئرز ان کے ساتھ گولف کھیل رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی واور نہیں کرایا گیا, تو یہاں پر ایک چل چلاؤ کا ماحول. تو عاطف رانا صحیح کہہ رہے ہیں کہ کاغذوں پر تھا آپ کا بایو سیکیور ببل, اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں تھا. تو ظاہر ہے پھر وہ کیا کون عمل کرے گا؟ ساجد خان صاحب آپ پلیئر ہیں اور آپ کی جو مینجمنٹ میں لوگ لگے ہوئے وہ آپ کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے ہیں اور اپلوڈ کر رہے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, تو آپ ان کو سیریس لیں گے یا پھر جو آپ کا دل چاہے گا پھر تو وہی کریں گے؟ تو اگر ایک فرنچائز اونر ایک پلیئر کو پیسے دے کے لے کے آ رہا ہے اور اگر مینجمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ اگر سیلفیاں بنوا کے ٹویٹر پہ اپلوڈ کر رہے ہوں گے تو ان کو کوئی سیریس لے گا؟ اب اونرز بھی نہیں جا رہے ڈگ آؤٹ میں یا بایو سیکیور ببل میں. جی دیکھیں بہت بڑی زیادتی ہے. ٹرینر کی بات کروں, اسسٹنٹ مینیجر کی بات کروں, جو اینالسٹ کی بات کروں, انہوں نے زیادتی کی. پاکستان سپر لیگ کے ساتھ کھیلا. حارث رؤوف کی بات کروں, وہ بھی تو میچ کھیلے, اس میں بھی تو نوٹس لیں, وہ بھی تو وائرس میں تھے, وہ کون بتائے گا؟ خبر تو یہ ہے میرے بھائی, لاہور کے فاسٹ بالر حارث رؤوف کی اندر کی رپورٹ ہے, تو اس پہ کون نوٹس لے گا؟ سوال یہ پیدا ساجد بھائی ابھی 3-4 اور نام بتا دوں گا میں یہاں پہ آپ کو, ابھی کھڑا میں کہہ رہا ہوں نا, ملک کی بدنامی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم بتائیں اس کو بھی ہو گیا تھا, اس کو بھی ہو گیا تھا. بھائی جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن کہنے کا مقصد ہم آئندہ کی احتیاط کی بات کر رہے ہیں. ہم کمنٹیٹر کیوں نہیں بایو سیکیور ببل میں ہو کہ جو پچ پہ جا رہے ہیں, جو ٹاس کرانے جا رہے ہیں, جو پچ رپورٹ کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ بایو سیکیور ببل میں ہونے چاہیے. دیکھیں آپ احتیاط کرنی ہے. تو میرا آپ کا سوال یہ تھا کہ جو سیلفیاں بنا کے ڈال رہے ہوں گے کھلاڑی, ان کو کون سا سیریس لے گا؟ 100% نہیں لے گا. اس کو کیا ضرورت ہے سیریس لینے کی جب وہ خود ببل کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے فرینچائزر اپنے ٹیم کا حصہ بنایا ہوا ہے, اور وہ تمام وہ ببل کے ساتھ موجود ہیں, مگر وہی حرکتیں کریں گے, اس کے بعد یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو اس کا مقصد یہ ہوا ہمارا امیج خراب کر دیے گیا ہے, ہمارے امیج کو خراب کرنے. بالکل ساجد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک میں ساجد بھائی میں آتا ہوں. ثاقب بھائی ذرا یہ بتائیے گا, اب جو اگر انکوائری ہوتی ہے, میری اطلاعات کے مطابق کچھ ڈاکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے, اب وہ پتہ نہیں کون ہے, ان کا انقریب اعلان ہوگا. آج مجھے سورسز سے یہ بات کرکٹ بورڈ کے پتہ چلی, انقریب کل شاید یہ کمیٹی کا اعلان کر دیں گے. ابھی میں نے دیکھا نہیں, شاید انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دیا ہو, لیکن اب شام تک جب تک میں نے شو شروع کیا ایسا نہیں تھا. تو تحقیقات کرنی کس کو چاہیے؟ کون کون لوگ اس تحقیقات میں شامل ہونے چاہیے جو بہتر تحقیقات ہو سکے؟ یہ جا رہی ہے آپ کی بات. جی دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جی رائٹ پرسن فار دا رائٹ پلیس. اگر آرتھوپیڈک سرجن کووڈ کے پروٹوکولز بنا رہا ہے تو از ناٹ دا رائٹ پرسن. آپ بہت ہی ایماندار اور دیانتدار ڈاکٹر کو بنا بھی دیں گے تو مگر اس کو اگر سبجیکٹ کا نہیں پتہ تو یہ ایمانداری نہیں ہے. ہمیں ایسے ڈاکٹرز کو انوالو کرنا پڑے گا کہ جنہوں نے ملٹی نیشنلز میں اور انٹرنیشنل کمپنیز میں, ایئر لائنز میں ان پروٹوکولز کو اپلائی کرایا وہ ہو سکسیزفلی, اور جن کو سبجیکٹ کے بارے میں بھی پتہ ہو. اگر ایک ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا, اب دیکھیں کیسی بیوقوفی ہو رہی ہے, جو ہم پیر کو بات کر رہے ہیں کہ بھائی نیگیٹو آ گیا تو بس میں بیٹھ جائیں گے, میچ ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہوگا. اگر آج سب کا نیگیٹو آ گیا, رات بھر میں ٹیسٹ ہونے, صبح رپورٹ آنی, تو کل دوپہر کو میچ ہو جائے گا. کس قسم کی نامعقول بات ہو رہی ہے. ہم نے ایک سال میں سر ثاقب بھائی ختم کر رہے ہیں, تحقیقات میں کون کون لوگ ہونے چاہیے جو تحقیقات کریں اس جو کچھ بھی فیاسکو ہوا ہے؟ جو جن لوگوں نے اس طرح کے, جن کو تجربہ ہو, جن لوگوں نے اس طرح کے ببلز بنائے ہوں,
ان کو سیکیور رکھا ہو, ان کو مینٹین کیا ہو. ایک وہ گروپ ہونا چاہیے, 2 لوگ وہ ہونے چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ MBBS اس میں ڈاکٹر. یہ ایک ایڈ کر دوں میں, یہ سعید قریشی ہیں وائس چانسلر, یہ بہت ہی ایکسپیرینس آدمی ہے, FRCS ہیں اور ایسے لوگ ہونے چاہیے. ڈو میڈیکل کے وہ رہ چکے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. MS رہ چکے ہیں. ایسے لوگ ہونے سعید چاہیے. قریشی صاحب اور اس قسم کے لوگوں کو آگے لانا چاہیے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ جنہوں نے بایو سیکیور ببل بنایا ہو سکسیسفلی پچھلے سال بھر سے 2 سال, جو بھی سال بھر سے آیا کووڈ کو, سال بھر سے اس کو کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا ہو, وہ اور لوگ پھر ہونے ان کے چاہیے. ساتھ وائرس کے ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے کہ اس پیشنٹ میں اگر نیگیٹو آئے تو دوبارہ کب پازیٹیو آ سکتا ہے. فالس نیگیٹو کیا ہے, فالس پازیٹیو کیا ہے, اس کا فرق اویئرنیس جن کو ہے وہ ہوں. ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. راشد اسرار بھائی بہت بہت شکریہ. طارق ہارون بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ساجد خان صاحب اینڈ تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب آپ آل آؤٹ کا حصہ بنے. یہ جو کچھ ہو گیا اب ہم سب کو آل آؤٹ ہی جانا ہوگا, اور آل آؤٹ میں اب نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت. زندگی رہی تو پھر کل رات کو 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان.